زمین کا تقریباً 70% حصہ پانی سے ڈھکا ہوا ہے اور زمین کی طرح پانی بھی اپنے اندر بے شمار راز سموئے ہوئے ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایسی ہی کچھ چیزوں کے متعلق آپ کو بتائیں گے جو زیر آب دریافت کی گئیں۔ یہ سن 2000 کی بات ہے جب ایک فرینچ آرکیولوجسٹ فرینک گوڈیو اور ان کی 30 افراد پر مشتمل ایک ٹیم جب بحیرہ روم کی گہرائیوں میں اتری تو ایک عجیب و غریب منظر دیکھا جسے دیکھ کر وہ ورطۂ حیرت میں ڈوب گئے، اور یہ منظر تھا پورے شہر کا پانی میں پایا جانا۔ کہا جاتا ہے کہ آج سے 1200 سال پہلے مصری تہذیب کا شہر ہیراکلین بحیرہ روم میں ڈوب گیا تھا۔ یہ شہر سن 8ویں صدی ہجری میں تعمیر ہوا اور یونان سے مصر آنے والے جہازوں کے لیے ایک بندرگاہ کا کردار فراہم کرتا تھا۔ اس شہر کی تلاش کے دوران آرکیولوجسٹ نے بے شمار سونے اور چاندی کے سکے، 64 جہاز، تقریباً 16 فٹ لمبائی پر مشتمل بے شمار سٹیچوز اور نایاب آرٹ ورک دریافت کیے، لیکن یہ بتانا آج بھی مشکل ہوگا کہ یہ شہر کیوں ڈوبا۔ ڈوبنے کی ممکنہ طور پر 2 وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ سمندر میں طغیانی کے باعث پانی کی سطح بلند ہونے کی وجہ سے یہ شہر ڈوب گیا، اور دوسری یہ کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے مٹی پر دباؤ پڑا، مٹی نرم ہو کر سمندر میں شامل ہوتی گئی اور بالآخر ایک دن یہ سارا شہر ڈوب گیا۔ سن 1986 میں جاپان کے جزیرے یوناگانی کے ساحل پر جب ایک اسکوبا ڈائیور پانی میں اترا تو جو اس نے دریافت کیا وہ بہت حیران کن تھا۔ اسکوبا ڈائیور نے پانی کے اندر مصری طرز کا بنا ہوا اہرام دیکھا۔ جب مزید تحقیق کی گئی تو ان پتھروں پر ایک انسانی چہرے کے نقش بھی ملے۔ اگلے چند سالوں میں مختلف ایکسپرٹس اس پیرامڈ کو دیکھنے کے لیے آئے اور بالآخر یہ نتیجہ اخذ کیا گیا کہ یہ پیرامڈ قدرت نے نہیں بلکہ انسانوں نے تقریباً 10,000 قبل مسیح تعمیر کیا تھا، لیکن کسی زبردست زلزلے کا شکار ہو کر پانی میں ڈوب گیا۔ چائنا کا یہ پرانا شہر لائن سٹی کے نام سے جانا جاتا ہے، لیکن پھر 1969 میں جب گورنمنٹ نے نیا ہائیڈرو الیکٹرک پاور اسٹیشن تعمیر کرنا چاہا تو جگہ کم ہونے کی وجہ سے اس شہر کو پانی میں ڈبو دیا گیا۔ پاور اسٹیشن تو بن گیا لیکن گورنمنٹ اس شہر کو بھی بھول گئی، اور پھر 40 سال بعد حکومت کو یہ خیال آیا کہ اس شہر کو دوبارہ دریافت کیا جائے اور ٹورزم کے لیے کھول دیا جائے۔ یہ شہر تقریباً 621 قبل مسیح تعمیر کیا گیا تھا، لیکن بے شمار سال پانی میں ڈوبے رہنے کے باوجود اس کے حسن اور نقش و نگار میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ لکڑی اور پتھر سے بنے ہوئے مجسمے اور ان کے نقش و نگار ابھی تک بہترین حالت میں تھے۔ اگر یہ کہا جائے کہ پانی نے اس شہر کو قدرتی آفات اور شدید موسم سے بچائے رکھا تو غلط نہ ہوگا، اور یہ یقیناً ایک حیران کن بات ہے۔ اپنے پہلے سفر کے دوران سن 1912 کی ایک صبح یہ عظیم الشان جہاز ایک برفانی تودے سے ٹکرا کر نارتھ اٹلانٹک اوشن میں ڈوب گیا تھا۔ یہ جہاز اپنے دور کا سب سے بڑا جہاز تھا، لیکن بے شمار تلاش کے باوجود 73 سال تک اس کا ملبہ نہ مل سکا، اور پھر ایک دن اچانک اس کا ملبہ 12,400 فٹ کی گہرائی سے مل گیا۔ آج بھی یہ جہاز اپنی جگہ پر موجود ہے اور کھدائی کے دعوے داروں کے لیے ایک عبرت کا نشان ہے۔ کہا جاتا ہے یہ قدرت کا انتقام تھا جو قدرت نے اس شہر سے لیا۔ پورٹ رائل بے شمار برائیوں اور گناہوں کے ساتھ اپنے دور کا دنیا کا بدترین شہر سمجھا جاتا تھا۔ ہر قسم کی برائی اس شہر میں موجود تھی۔ غلاموں کی تجارت اور چور بازاری اپنے عروج پر تھی، اور کیسے نہ ہوتی۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس شہر کا لیفٹیننٹ گورنر ہنری مورگن ایک بدنام زمانہ ڈاکو تھا، اور پھر 7 جون 1692 کی ایک صبح ایک شدید زلزلے نے اس شہر کے در و دیوار ہلا کر رکھ دیے۔ اس شہر کی بنیاد ریت پر تھی جو زلزلے کے اس شدید جھٹکے کو برداشت نہ کر سکی، اور تمام شہر زمیں بوس ہو گیا اور پھر سونامی کی بڑی بڑی لہروں کے ساتھ سمندر میں ڈوب گیا۔ سکرین پر نظر آنے والے ان سرکلز کو کراپ سرکلز کہا جاتا ہے۔ یہ دائرے سطح سمندر سے 80 فٹ کی گہرائی پر موجود ہیں۔ پہلی مرتبہ ان سرکلز کی نشاندہی جاپانی ڈائیورز نے 1995 میں کی، جن کے نزدیک یہ پراسرار دائرے خوف کی علامت تھے، اور پھر 2011 میں ان کی حقیقت تب سامنے آئی جب 5 انچ لمبی جاپانی پفر فش کو دائرے لگاتے دیکھ لیا گیا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ سمندر کی تہہ میں بھی مجسموں کا شہر آباد ہے؟ دنیا کا پہلا زیر آب مجسموں کا شہر کیریبین سی میں تعمیر کیا گیا، جس کو برطانوی مجسمہ ساز جیسن ڈیکیئرس ٹیلر نے ڈیزائن کیا۔ پانی کے نیچے واقع مجسموں کا یہ شہر اب عام عوام کے لیے کھول دیا گیا ہے،
لیکن یہ مجسمے کسی اور کے نہیں بلکہ اسی شہر کے رہنے والے لوگوں کے ہیں۔ ان مجسموں میں جہاں مختلف بچے آپ کو دائرہ بنائے نظر آئیں گے، وہیں ایک شخص میز پر بیٹھا کچھ لکھتا ہوا اور ایک شخص سائیکل پر سوار بھی نظر آئے گا۔ کیریبین سمندر میں واقع مجسموں کا یہ شہر آپ کو کیسا لگا، اور کیا آپ بھی کسی روز اس شہر کی سیر کو جانا چاہیں گے؟ کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں کسی اور ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔